بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی. دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے سیاسی نظام کو کنٹرول کرنے کی، حکومتی نظام کو کنٹرول کرنے کی، ریاستی نظام کو کنٹرول کرنے کی جو ایک کوشش کی جا رہی ہے، جو پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس طرف بڑھا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ون مین شو ہو اور کوئی نہ ہو، صرف ون مین شو ہو اور جو فرد واحد چاہے وہی کچھ ہونا چاہیے. یہ جو ایک سوچ ہے، اس سوچ میں اب ہرڈلز آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جس طریقے سے جنرل باجوہ صاحب نے فیصلے کیے تھے اسی طریقے سے اب دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہو جائے. اب مزاحمت ہو رہی ہے اس ساری سچویشن میں کہ جناب ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا جائے ایک فرد واحد کی خواہش پوری کرنے کے لیے اور ایک فرد واحد کے احکامات کی بجاوری کے لیے، جو کہ سسٹم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کہ سزا یافتہ ہے، مجرم ہے، مفرور ہے، عدالتوں کو مطلوب ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ افواج پاکستان کی لیڈرشپ کو برا بھلا کہتا رہا ہے اور افواج پاکستان سے متعلق اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق دشمن ملک کو باقاعدہ طور پہ شکایتیں لگاتا رہا ہے اور ان کو ایسے جواز پیدا کیے جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ وہ شدید ترین قسم کی مزاحمت جو ہے وہ سسٹم کے اندر سے، قبیلے کے اندر سے ہو رہی ہے کہ جناب یہ کام اس طرح سے نہیں چل سکتا. اور کچھ اور چیزیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کی بھی ذرا ڈیٹیلز تھوڑا سا آپ کو دیتا ہوں. لیکن اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور وہ راول پنڈی کو. سب سے بڑا مسئلہ دو تین باتیں ہیں: حکمران اتحاد خاص طور پہ پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز اور ہمارے جو عسکری قیادت ہے. اس سلسلے میں یہ دونوں کی چونکہ سوچ ایک ہے ایک معاملے میں، اور وہ ہے فوجی عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو اور سولین کو سزائیں دلوانا. یہ یہاں پہ آ کے مسلم لیگ نواز، شریف فیملی اور ہماری عسکری قیادت دونوں کی سوچ ہو گئی ہے ایک، اور اس کی ہو رہی ہے شدید ترین مخالفت. اب چیف جسٹس آف پاکستان پہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل حملے ہو رہے ہیں. عمر عطا بندیال صاحب پہ اور سپریم کورٹ پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ وہ لوگ میدان میں اترے ہیں جو کہ لائک مائنڈڈ نون لیگ کے اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر لوگوں کے، وہ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں اور وہ مسلسل اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی کردار کشی کی جا رہی ہے. اور ہوا یہ تنازع کہاں سے شروع ہوا؟ 3 ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں جو کہ کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ ملے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے. ان میں صدیق جان اور عابدن دلیپ اور عدیل سرفراز، تینوں ورکنگ جرنلسٹ ہیں اور تینوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور تینوں باقاعدہ طور پہ مستند صحافی ہیں اور پریس کلب کے ممبر ہیں. سب کچھ ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور وہ رپورٹنگ کرتے ہیں. اور انہوں نے ملاقات کی، اور یہ ملاقات کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. میں بھی جب کورٹ رپورٹنگ کرتا تھا اور کورٹ رپورٹنگ کے وقت بھی ہم ملتے رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب سے بھی ملتے تھے، آنریبل ججز سے بھی ملتے تھے، ان کے چیمبرز میں بھی جاتے تھے، ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں، چائے بھی پیتے تھے، کافی بھی پیتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. تو یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے. ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ڈسکشن ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے تو ماشاءاللہ سے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑی بڑی خبریں بھی دی ہیں. اور سپریم کورٹ کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل اب تک کا 1947 سے لے کے آج تک کا سب سے بڑا مالیاتی سکینڈل سپریم کورٹ کے اندر کا وہ میں نے بریک کیا تھا. اور اس وقت چیف جسٹس تھے ناظم حسین صدیقی صاحب، اور وہ اس وقت تک اب آج تک کا سب سے بڑا وہ مالیاتی سکینڈل ہے. اور اس میں بہت بڑے بڑے سپریم کورٹ کے جو افسر تھے وہ سیک ہوئے تھے یا جبری ریٹائر ہو گئے تھے، بہت بڑا تھا. تو اس لیے یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یا آنریبل ججز سے کورٹ رپورٹرز کا ملنا، بلکہ باقاعدہ ہم ملتے تھے. مہینے میں دن طے تھا، 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوتی تھی تاکہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو اسی طریقے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ظاہر ہے ملاقات ہونی ہی چاہیے. اور ابھی بھی اگر پچھلے جب میں پاکستان آنے سے پہلے، پاکستان چھوڑنے سے پہلے میری اس وقت بھی ملاقات، اور یہ صرف کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ باقاعدہ انٹریکشن کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا جی، اور 3 ملاقاتیں، اور ان کے بارے میں
اس ملاقات کو ازیوم کیا جا رہا ہے۔ اب از خود انہوں نے ازیوم کیا کہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے بعد وہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بہلول صاحب، ایک پہلی بات، دوسری ان کو لکھا جا رہا ہے کہ یہ یوٹیوبرز ہیں، 3 یوٹیوبرز کہا گیا، تو بھائی 3 یوٹیوبرز نہیں، جرنلسٹ ہیں۔ تو اب تو بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب کی طرف آ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے سب کا رجحان یوٹیوب کی طرف سے آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہی خبر ملے گی آپ کو۔ باقی جو ہمارے قومی ذرائع ابلاغ ہیں، پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، وہاں پہ آپ کو خبر نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ پورے کے پورے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اب ایک طویل دورانیے کی ایک پلاننگ ہو رہی ہے، طویل دورانیے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس میں کانٹینٹ کنٹرول کرنے کا باقاعدہ طور پہ رولز بنائے جا رہے ہیں کہ کانٹینٹ کنٹرول کیا جائے گا، جو گفتگو ہے وہ بھی، جو گفتگو ہونی ہے اس بارے میں بھی، اور یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے ایک بہت پہلے سے، کیونکہ باجوہ صاحب جب بھی ملتے تھے تو وہ جو کہتے تھے نا کہ اینکرز کی تنخواہیں بہت ہیں، کبھی کسی کو ان کے پاس لسٹ ہوتی تھی، تو اس وقت سے یہ سوچ چل رہی ہے، تو لہٰذا پہلے فیز میں ان کا خیال تھا، یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے میڈیا کے ساتھ کہ جیسے 9/11 کے بعد امریکہ کا خیال تھا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب اور پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، پاکستان جو ہے وہ مزاحمت کرے گا اور کچھ شرائط منوائے گا، وہ بہت کچھ سوچ کے پاکستان سے انہوں نے رابطہ کیا تھا اور گیو اینڈ ٹیک ہوگا، لیکن جنرل پرویز مشرف صاحب نے گیو اینڈ ٹیک کرنے کے بجائے فوری انہوں نے ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے تو انہوں نے اوکے کر دیا تھا، تو اس کے بعد چیزیں آ بھی چکی ہیں، ریکارڈ پہ لا چکے ہیں، امریکن جو ہیں وہ مختلف تحریروں میں بھی آ چکی ہیں، بکس بھی آ چکی ہیں کہ ہم نے کیا سوچا تھا کہ پاکستان کو ہم کیا کیا دے سکتے ہیں، پاکستان ہم سے کیا مانگے گا اور ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں، لیکن ادھر سے کچھ بھی نہیں مانگا گیا، اور فوری طور پہ ایک چشم ما روشن اور سمینا و اطانا کیا گیا کہ جناب آپ حکم کریں، اور اس کے بعد پھر ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا۔ بہرحال یہ سب کچھ اسی طریقے سے یہ جو پچھلے دنوں ہوا ہے، میڈیا مالکان اور سینئر نیوز مینیجرز کو جو بلایا گیا، اور ان کو بلانے کے وقت ان کا بھی خیال تھا کہ ہم شاید مزاحمت ہوگی، لیکن اس وقت بھی ہمارے جو مالکان ہیں اور جو نیوز مینیجرز ہیں، ظاہر ان کو اس حد تک دبایا گیا کہ وہ فوراً اپنی آزادی چھوڑ کے آ گئے۔ تو یہ اس وقت بھی تو یہ ساری جو ہیں معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے یہ یوٹیوبرز ان کو کہا گیا، تو بہرحال کہہ سکتے ہیں جی آپ لوگ۔ تو پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ میری بھی بات ہوئی، اور یہ کہ کیا معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب ان میں سے کوئی بھی بات، جو چیزیں آ رہی ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے، اس ملاقات کے حوالے سے، ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ ہم 3 ہی تو تھے اور تو کوئی تھا نہیں، اور ڈسکشن اس طرح سے، اور ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سے زیادہ اگر جرنلسٹ ہوں تو اس طریقے سے ڈسکشن ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے چیف جسٹس، بلکہ چیف جسٹس کا کوئی بھی ہو، 1 on 1 میں آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پھر کوئی اور نہیں ہوتا، اور چیف جسٹس صاحب 3 کو بلائیں اور 3 کو بلا کے اس طرح کی گفتگو کریں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہرحال اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں ملائن کیا جا رہا ہے، یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ گفتگو نہیں ہوئی، لیکن ملائن کیوں کیا جا رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو کیوں پریشر میں لایا جا رہا ہے، اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں، بڑی سادہ سی وجہ ہے اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اب ایک ہفتے کے بعد، اسی ہفتے کیس فکس ہونا ہے، اور وہ ہے فوجی عدالتوں میں سولین کا ٹرائل، اور اس میں عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے، نام ابھی تک نہیں دیا لیکن ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ شدید ترین مخالفت ہو چکی ہے، عالمی سطح پہ بھی اور انٹرنلی بھی، اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ دینا ہے۔ ایک 7 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، 2 آنریبل ججز پہلے الگ ہو گئے، منصور علی شاہ صاحب بعد میں الگ ہوئے، یحییٰ افریدی صاحب ابھی بیٹھے ہیں، اور انہوں نے بھی جو نوٹ لکھا ہے اس میں بتا دیا کہ فل کوٹ بنایا جائے۔ ایک تو اس بینچ کو فیصلہ کرنے سے روکنا ہے کہ یہ بینچ کوئی فیصلہ نہ کرے، اور دوسرا یہ اس کو لنگر آن کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کی آڑ میں بہت کچھ بارگیننگ کی جا رہی ہے، بارگیننگ چپ کے طور پہ کیا جا رہا ہے اس کا استعمال، بڑے افسوس کی بات ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی اب وہ سی ایم کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور نئے سی ایم آنا تھا، راجہ اعظم صاحب نے نامینیٹ کیا، اس کے رکوانے کے لیے پالیش کرتی ہوئی، پالیش کرتی کے بعد اب کیا ہو رہا ہے، ایک فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ فارورڈ بلاک کیا کہہ رہا ہے جی 9 مئی کو کی ہم مذمت کرتے ہیں، 9 مئی کو یہ ہوا، 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، لہٰذا ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں،
اور وہ فارورڈ بلاک بنا لیا۔ تو اس طریقے سے بارگیننگ چپ کے طور پہ جو استعمال کی جا رہی ہے، اس سے اس کے سارے کریڈیبلٹی جو ہے وہ ستیہ ناش ہو رہی ہے۔ یعنی جو اناؤنس کرے وہ پوتر، وہ بالکل پاک صاف، اور اس کو عہدے بھی مل رہے ہیں اور نئی پارٹی بھی مل رہی ہے اور کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ جو اس میں موجود تھا وہ بھی، جن پہ الزام تھا وہ سارے کے سارے ادھر، اور جو نہیں آ رہے ان کے لیے مسائل بھی مسائل۔ بہرحال چیف جسٹس صاحب پہ اس لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے، وہ انٹرنلی بھی ڈالا جا رہا ہے اور ایکسٹرنلی بھی، اور میڈیا کے ذریعے بھی، میڈیا ٹرائل کر کے، کہ وہ فوجی عدالتوں سے متعلق ایک تو فیصلہ نہ دیں، اور دوسرا 14 مئی کا الیکشن تھا، انہوں نے اس کا بھی فیصلہ دینا ہے۔ ظاہر ہے اس کو کسی نہ کسی کنارے پہ تو لگانا ہی ہے، اس پہ فیصلہ نہ دیں۔ اس پہ نون لیگ کا بہت زیادہ کنسرن ہے، اور نون لیگ کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کیونکہ وہیں سے تنازع، یہ ساری لڑائی جو ہے شروع ہی وہاں سے ہوئی تھی۔ 14 مئی کو جو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا تھا، وہ ساری لڑائی وہیں سے شروع ہوئی تھی اور وہیں پہ ختم ہونی ہے۔ اس کا فیصلہ آنا ہے، اس پہ چیف جسٹس صاحب کو روکنا ہے۔ پھر ایک اور ہے، اور وہ ہے نیب آرڈیننس، نیب قوانین، اس پہ فیصلہ آنا ہے، اور یہ تینوں فیصلوں کی وجہ سے یہ کافی پریشان ہیں سارے کے سارے، اور اس لیے چیف جسٹس پاکستان کو ملائن کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ ابھی اور آنریبل ججز کا بھی میڈیا ٹرائل ہونا ہے۔ تو جو بھی اس اسکرپٹ میں رکاوٹ ہے، اس پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ دیر آید درست آید، سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ تو دے گی، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب دیں گے۔ وہ ظاہر ہے اب کب دیں گے یہ اس کا انتظار کریں آپ، مناسب وقت پہ دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کافی وقت ہے اور پی ڈی ایم کے پاس وقت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔